السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ قربانی کے وجوب کی شرائط اور اس کے علاوہ قربانی کے وجوب کے لیے نصاب اور قربانی واجب ہونے کے لیے کس وقت صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، اور جانور اور ان کے عمرے وغیرہ یعنی جن جانور پر قربانی ہو سکتی ہے۔ قربانی اور اس کا وجوب جو ہے اس کے لیے نصاب شریعت مطہرہ نے یہ کچھ شرائط رکھے ہیں۔ ہر مسلمان پر واجب ہے قربانی، بلکہ اس کے وجوب کے لیے درج ذیل شرائط ہے۔ نمبر 1، آزاد ہونا، لہذا غلام پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2، مسلمان ہونا، لہذا کسی کافر پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3، عاقل بالغ ہونا، لہذا کسی نابالغ اور مجنون پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 4، ایام قربانی میں مقیم ہونا، لہذا ایام قربانی میں شرعی مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 5، ایام قربانی میں بقدر نصاب کا مالک ہونا، لہذا غیر صاحب نصاب شخص پر قربانی واجب نہیں۔ اب ہم پڑھیں گے کہ قربانی کے لیے نصاب کتنا ہے، اس کی تفصیل ہم آگے بتا رہے ہیں آپ کو۔ اگر کوئی مسافر یا غیر صاحب نصاب شخص ایام قربانی میں اپنی خوشی کے ساتھ قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور بہت اجر بھی ملے گا اس کو۔ اب ہم آتے ہیں قربانی کے وجوب کے لیے نصاب۔ شریعت مطہرہ میں قربانی 5 چیزوں پر واجب ہوتی ہے، جن کو اموال قربانی بھی کہتے ہیں: سونا، چاندی، نقد رقم، سامان تجارت اور ضرورت سے زائد سامان۔ ان 5 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے درج ذیل صورتوں میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1، جس شخص کے پاس صرف سونا ہو، چاہے کسی بھی شکل میں ہو اور استعمال ہوتا ہو یا رکھا ہوا ہو، باقی 4 چیزیں بالکل نہ ہوں، تو ایسی صورت میں سونے کا 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے، جو 87.48 گرام ہوتا ہے۔ نمبر 2، جس شخص کے پاس ان اموال قربانی میں سے چاندی ہو یا نقدی ہو یا مال تجارت ہو، تو ان میں سے ہر ایک کا نصاب 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام ہے یا اس کی قیمت ہے۔ نمبر 3، جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ضرورت سے زائد سامان ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ نمبر 4، جس شخص کے پاس ان اموال قربانی میں سے 2 یا 3 یا تمام اموال ہو اور کوئی بھی علیحدہ طور پر نصاب کو نہ پہنچے، لیکن مجموعی اعتبار سے ان کی قیمت اتنی ہو کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچے، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ مطلب کسی کے پاس سونا ہے، سونے کے لیے نصاب جو ہے قربانی کی وہ ہے 7.5 تولہ۔ اب اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے، لیکن سونا ابھی اس پر قربانی واجب نہیں، کیونکہ یہ نصاب تک نہیں پہنچ رہا۔ ابھی 1 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ اس کے پاس تھوڑی سی مقدار میں بھی چاندی ہے، چاہے وہ ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، انگوٹھی سے بھی کم ہو، تھوڑی ہی چاندی اس کے پاس ہے، تو اب اس سونے کو اور چاندی کو ملایا جائے گا، اس کی قیمت معلوم کی جائے گی۔ تو تقریباً آج کل جو ہے 2,40,000 میں 1 تولہ پڑتا ہے، تو 2,40,000 اور چاندی کے پیسے جو ہے وہ 200-300 وہ بھی رکھ لو، حساب کر لو، تو یہ 2,00,000 تقریباً 40,200 یا 300 روپے بن گئے۔ تو اب ان دونوں کو ملانے سے یہ پیسے نصاب تک پہنچ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر قربانی واجب ہوگی۔ نصاب کا جو ہے آج کل 2,750 روپے میں چاندی ہے، تو 1,40,000 روپے جس کے پاس ہو وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ تو اب تھوڑی سی سونا ہو، تھوڑا سونا ہو اور تھوڑا چاندی ہو، اس کو ملا لیا اور ان کی مالیت 1,40,000 تک پہنچ گئی، نصاب تک پہنچ گئی، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور اس کے پاس 10 روپے پڑے ہوئے ہو، اور ان دونوں کو پھر ملایا جائے گا اور ان پر قربانی واجب ہوگی۔ لہذا اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد سامان بھی ہو تو ان پر بھی اسی طرح ان کی مالیت جمع کرنے سے وہ نصاب تک پہنچے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی واجب ہونے کے لیے کس وقت صاحب نصاب ہونا ضروری ہے؟
قربانی واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص قربانی کے 3 دنوں یعنی 10, 11 اور 12 ذی الحجہ میں صاحب نصاب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے ان 3 دنوں سے پہلے صاحب نصاب تھا یا ان 3 دنوں کے بعد صاحب نصاب بنا لیکن قربانی کے ان 3 دنوں میں صاحب نصاب نہیں تھا تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں۔ اور یہ واضح رہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں میں 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے کسی بھی وقت صاحب نصاب بن جائے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ایسی صورت میں اگر قربانی کے ایام میں جانور ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا تو قربانی کے ایام ختم ہونے کے بعد اب درمیانے درجے کے بکرے یا دمبے کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لہذا اگر جانور خریدنے کے باوجود بھی قربانی کے ایام میں قربانی نہ کر سکا تو اب اس جانور کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے ضمن میں فقہاء کرام رحمہم اللہ نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر فقیر شخص نے پہلے دن اپنی قربانی کر دی پھر اپنی طرف سے قربانی کر دی پھر وہ قربانی کے آخری دن مالدار ہو گیا تو اب اس پر دوبارہ قربانی لازم ہو جائے گی اور پہلی قربانی نفلی شمار ہوگی۔ اسی طرح اگر کہ سربراہ کی ذاتی قربانی اس کے صاحب نصاب اہل و عیال کی طرف سے کافی نہیں۔ آج کل بعض لوگ عوام میں قربانی کے حوالے سے غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ گھر کا سربراہ اگر اپنی طرف سے قربانی کر لے اور اس قربانی میں صاحب نصاب اہل و عیال کی قربانی کی نیت کر لے یا نیت نہ بھی کرے تو اس سربراہ کی ذاتی قربانی کی وجہ سے اس کے اہل و عیال کے دیگر تمام افراد کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، اور اس کے لیے مسند احمد کی ایک روایت کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھے کہ احناف اور متعدد ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر صاحب نصاب شخص پر قربانی واجب ہے، اور ایک شخص کی قربانی دیگر صاحب نصاب افراد کی طرف سے کافی نہیں۔ لہذا اگر کسی کے گھر میں صرف سربراہ ہی صاحب نصاب ہو تو ایک قربانی کافی ہوگی، اور اگر سربراہ کے علاوہ دیگر افراد بھی صاحب نصاب ہو تو ہر ایک اپنے حصے کو قربانی لازم کرے گا۔